السلام علیکم. آج ہم کریں گے ترانہ ہندی. یہ ہے 9th کلاس کا پہلا لیسن دور پاس کا. مشکل الفاظ اور معنی ہے. الفاظ لفظ ہے جہاں، معنی ہے اس کی دنیا، گلستان باغ چمن. اسی طرح لفظ ہے غربت، اس کے معنی ہے پردیس، پربت پہاڑ، ہمسایہ، ہمسایہ کے معنی ہے پڑوسی، سنتری پہرے دار، سنتری پہرے دار. پاسباں لفظ ہے پاسباں اور معنی ہے اس کے حفاظت کرنے والا. گلشن، گلشن کے معنی ہے باغ یا چمن. رشک، یہ آرزو کہ جو چیز دوسروں کو حاصل ہے وہ مجھے بھی مل جائے. جینا، جنت. آب، پانی، لفظ ہے آب، معنی ہے پانی. رود، نہر. کارواں، قافلہ. بیر، دشمنی. اسی طرح لفظ ہے ہستی، معنی ہے وجود. زماں، زمانہ. اسی طرح لفظ ہے محرم، رازدار. اسی طرح ہے نہا، لفظ ہے نہا یعنی کہ چھپا ہوا، پوشیدہ. اب ہے نظم کے اشعار کی تشریح. سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. سیاق و سباق. یہ شعر نظم ترانہ ہندی سے لیا گیا ہے جسے محمد اقبال نے لکھا ہے. یہ ترانہ ہندی جو ہے اس کو محمد اقبال نے لکھا ہے. اب یہ اس کی تشریح. شاعر کو اپنے وطن سے بہت محبت ہے. اسے اپنا وطن ساری دنیا سے زیادہ حسین معلوم ہوتا ہے. شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ہندوستان سے زیادہ اچھا کوئی دیش نہیں ہے. ہمارا ملک ہندوستان ایک چمن کی طرح ہے اور ہم ہندوستانی اس چمن کے بلبلیں ہیں. غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا. سیاق و سباق. یہ شعر نظم ترانہ ہندی سے لیا گیا ہے جسے محمد اقبال نے لکھا ہے. اب یہ ہے تشریح. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر ہم پردیس میں ہوں، پردیس یعنی کہ کسی دوسرے ملک میں ہوں یا غیر وطن میں ہوں تو بھی ہمارا دل وطن میں ہی رہتا ہے. یعنی ہم جسمانی طور پر وطن سے دور رہتے ہیں لیکن روحانی طور پر ہم وطن میں ہی ہوتے ہیں. ہمیں پردیس میں نہ سمجھو، جہاں ہمارا دل ہو سمجھو ہم بھی وہی ہیں. پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا. سیاق و سباق. یہ شعر نظم ترانہ ہندی سے لیا گیا ہے جسے محمد اقبال نے لکھا ہے. یہ ہے تشریح. تشریح. شاعر کو اپنے وطن کے پہاڑوں سے محبت ہے. وہ اپنے وطن کے ہمالیہ پہاڑ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کا ہمالیہ پہاڑ اتنا بلند ہے جیسے آسمان سے باتیں کر رہا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آسمان کا پڑوسی ہے. ہمالیہ ہمارا پہرے دار اور ہمارا محافظ ہے، یعنی کہ محافظ حفاظت کرنے والا ہے. وہ دشمنوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے. گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رشکے جنا ہمارا. یہ ہے تشریح. اس شعر میں شاعر نے قدرتی مناظر یعنی کہ قدرتی منظروں کا ذکر، منظر کی جمع ہے مناظر، ٹھیک ہے، مناظر کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہاڑوں سے نکلنے والی ہزاروں ندیاں ہندوستان کی گود میں کھیل رہی ہیں. پہاڑوں سے نکلنے والی لہلہاتی ندیاں ایسی معلوم ہوتی ہیں جیسے اٹھلاتی ہوئی مستی کے عالم میں کھیل رہی ہیں. ان قدرتی مناظر کی بدولت ہندوستان جنت کی رشک کی مانند بن گیا ہے.
اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ یہ تشریح۔ اس شاعر میں شاعر گنگا ندی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے گنگا، تجھ کو وہ دن یاد ہے جب تیرے کنارے مسلمانوں کا قافلہ آ کر اترا تھا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہر مذہب اچھائی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ کوئی مذہب ایسا نہیں جو ہمیں لڑائی جھگڑا کرنے اور دوسرے مذہبوں کے ساتھ دشمنی کرنے کا درس دے۔ ہم سب ہندی ہیں، کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہم سب ہندوستانی ہیں، ہم سب کا وطن ہندوستان ہے۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ کچھ تو ایسی بات ہے کہ ہمارا وجود دنیا سے نہیں مٹتا۔ دوسرے ممالک نے ہمیشہ ہمیں برباد کرنے کے منصوبے بنائے لیکن وہ سب ناکام ہو گئے۔ ہندوستان نے ہر پریشانی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، تبھی اپنی آن بان اور شان کے ساتھ دنیا میں اونچا مقام حاصل کیا ہے۔ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو دور نہاں ہمارا۔ سیاق و سباق۔ یہ شعر نظم ترانہ ہندی سے لیا گیا ہے جسے محمد اقبال نے لکھا ہے۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے اقبال، اس دنیا میں اپنا کوئی رازدار نہیں ہے، ہمارے دل میں پوشیدہ درد کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اب ہے نظم کا مرکزی خیال۔ اس نظم کے ذریعے شاعر نے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے وطن کی خوبیوں کا بھی ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس دنیا میں ہندوستان سے اچھا کوئی دیش نہیں ہے۔ یہاں کے قدرتی مناظر بہت دلکش ہیں، یہاں مختلف مذاہب کے لوگوں میں دوستی اور آپسی بھائی چارہ ہے، یعنی کہ یہاں پہ مختلف قسم یعنی کہ طرح طرح کے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں الگ الگ، اور سبھی میں دوستی اور آپسی بھائی چارہ ہے۔ یہاں کچھ بات ضرور ہے کہ غیر ممالک کی بری نظر کے باوجود ہمارا نام و نشان اب تک اس دنیا میں باقی ہے۔ مشقی سوال و جواب۔ شاعر نے بلبلے اور گلستاں کسے کہا ہے؟ جواب: شاعر نے بلبلے ہندوستانیوں کو اور گلستاں ہندوستان کو کہا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، شاعر نے کس پہاڑ کو آسماں کا ہمسایہ کہا ہے؟ جواب: شاعر نے ہمالیہ پہاڑ کو آسمان کا ہمسایہ کہا ہے۔ سوال 3، اقبال نے ہندوستان کو رشک جناں کیوں کہا ہے؟ جواب: اقبال نے ہندوستان کو سارے جہاں سے اچھا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں کے پہاڑ ہمارے محافظ ہیں، ندیاں ملک کو سیراب کرتی ہیں اور یہاں کے قدرتی مناظر کی بدولت ہندوستان جنت کے رشک کی مانند بن گیا ہے۔ سوال 4، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، اس مصرے سے کیا سبق ملتا ہے؟ جواب: مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، اس مصرے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی مذہب آپس میں دوسرے مذہب سے دشمنی رکھنا نہیں سکھاتا، بلکہ ہر مذہب نیکی اور سچائی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو کوئی غلط راستہ بتا رہا ہو، مطلب ہر مذہب نیکی اور سچائی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ دیے گئے مصروں کو مکمل کیجیے۔ ہم بلبلے ہیں اس کی یہ ڈیش ہمارا، اسماعیل کا گلستاں۔ ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔
पर्वत वो सबसे ऊंचा डैश आसमां हमारा, आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का। गुलशन है जिनके दम से रश्के जिना हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मालूम क्या किसी को दर्दे निहा हमारा। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। हिंदुस्तान, वतन, गंगा, कारवां और मजहब अल्फाज हैं ये। पहला है हिंदुस्तान, इसको हमें जुमले में इस्तेमाल करना है। तो हिंदुस्तान की सरहदें बहुत वसी हैं। आप और भी इसके अलावा और भी कोई जुमला बना सकते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है वतन। हिंदुस्तान की सरजमीन ने बहुत से वतन परस्त सूरमा पैदा किए हैं। गंगा, गंगा और जमुना का कोई सानी नहीं है। कारवां, रजनी का कारवां मरता खपता नई उम्मीद के साथ बाबूजी के डाक बंगले पर पहुंचा। मजहब, हर मजहब नेकी और सच्चाई के रास्ते पर ले जाता है। नज़म के मुताबिक नीचे दिए हुए शेर को मुकम्मल कीजिए। गुर्बत में हूँ अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश्के जिना हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्दे निहा हमारा। अमली काम। इस नज़म में इकबाल ने वतन से अपनी मोहब्बत और अपने वतन की खूबियों का जिक्र किया है। तो आप भी हिंदुस्तान की खुसूसियात से मुतालिक एक पैराग्राफ लिखिए, यानी कि आप भी हिंदुस्तान की जो ख़ास बातें हैं उसके मुतालिक एक पैराग्राफ लिखिए। जवाब, कदीम ज़माने से, कदीम यानी कि पुराने ज़माने से ही हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है। ये बहुत वसी मुल्क है। हम अपने प्यारे वतन पर फ़ख्र करते हैं, यानी कि नाज करते हैं। इसमें पानी से लबरेज दरिया और हरे भरे खेत और घने जंगलात इसकी रौनक बढ़ाते हैं। आसमान को छूने वाली पहाड़ी चोटियाँ की फैले हुए समुद्री लहरें और कश्मीर की वादी का दिल फरेब हुस्न मादरे वतन की जीनत हैं। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ किस्म की आबो हवा पाई जाती है। इस वजह से मादरे वतन हिंदुस्तान में बहुत किस्म के अनाज, सब्जियां, फल और फूल पैदा होते हैं। हिंदुस्तान एक गुलिस्तान है जिसमें हर मज़हब व कौम के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमारा मुल्क हर तरह की मादनियात से मालामाल है। हिंदुस्तान अजीम शख्सियतों की पाक सरजमीन है। यहाँ ऋषि मुनि मुफक्किरों साधुओं संतों वगैरह ने इंसान को अमन का रास्ता दिखाया। ये एक सेक्युलर मुल्क है, सबके लिए यकसां कानून है, यानी कि हिंदुस्तान में सबके लिए बराबर का कानून है। हमारी आज़ाद हुकूमत मादर वतन की तरक्की के लिए अनथक कोशिशें करती है। हम सब हिंदुस्तानी इसकी तरक्की के लिए हमेशा कोशा रहेंगे और कहेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।